اب میں ایک سوال ہے، یہ واقعات کتابوں میں لکھے ہیں، سب سے زیادہ مستند کتاب غوث پاک کے حالات میں، اس کا نام ہے بہجت الاسرار، امام شتنوفی کی لکھی ہوئی کتاب، اردو میں ملتی ہے، میری جہاں تک معلومات ہے انگریزی میں بھی ملتی ہے۔ تھانوی تک نے لکھا ہے کہ یہ بہت ہی مستند اور صحیح کتاب ہے، کیونکہ وہ حدیث کے طریقے پر سندوں کے ساتھ واقعات اس میں لکھے ہیں۔ جو بات کیا کرنی ہے، ابھی آپ کو میں نے بتایا غوث پاک کون سے سن میں پیدا ہوئے، آپ نے وہ بھی سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمائے 460 برس گزر چکے۔ غوث پاک ایک بیل کے پیچھے چلتے ہیں، اس بیل کو پتا ہے میرے پیچھے کون چل رہا ہے، میرے پیچھے وہ جانور، وہ جانتا ہے میرے پیچھے کون چل رہا ہے، رخ پلٹ کے بولتا بھی ہے، نام بھی جانتا ہے، ادب سے بتا بھی رہا ہے۔ 460 سال کے بعد ایک جانور جانتا ہے میرے پیچھے کون چل رہا ہے۔ ان لوگوں کا اندازہ کرو، وہ جانوروں سے گئے گزرے نہیں جو کہتے ہیں نبی کو کچھ نہیں پتا، 40 سال تک نبی کو نہیں پتا تھا کیا ہوتے ہیں، تو بولو وہ جانوروں سے گئے گزرے ہیں یا نہیں؟ ذہن میں رکھو بات۔ غوث پاک فرماتے ہیں پڑھ رہا تھا، ابھی عمر زیادہ نہیں تھی، بغداد شریف سے قافلہ روانہ ہونا تھا، ہمارے قصبے سے بغداد جانا تھا قافلہ حج کے لیے۔ لوگ تیاری کر رہے تھے، اللہ والے تھے، نیک ماں باپ کی اولاد تھے۔ حج کا ذکر سنا تو دل چاہا کہ میں بھی چلا جاؤں، میں بھی 10-12 سال کی عمر، نیکی کی باتیں ہوں، نیکی کا شوق ہو تو یہ خیالات ہوتے ہیں نا۔ ماں کے پاس آئے، اماں جان قافلہ جا رہا ہے، یہاں سے بغداد جائے گا، بغداد سے آگے حج کو جا رہے ہیں، مجھے اجازت دے میں چلا جاؤں۔ ماں نے کہا بیٹا یہ پڑھائی کا وقت ہے، پڑھ لو، اللہ بہت حج کرائے گا۔ ضد نہیں کی، برتن نہیں توڑے، کھانا پینا بند نہیں کیا کہ میں نے ایک بات کہی ہے مانتے نہیں، آج کل بچے جس طرح ضد کرتے۔ بہت اچھا اماں جان، فرماتے قافلہ تیار ہوا، جس دن جانا تھا فرماتے ہیں میں مکان کی چھت پہ چڑھ گیا، ایک شوق، دیکھتا رہا قافلے کو جاتے ہوئے، یہ لوگ جائیں گے، مکہ پہنچیں گے، طواف کریں گے، حجر اسود کا بوسہ دیں گے، مقام ابراہیم پر نوافل پڑھیں گے، زمزم پئیں گے، صفا مروہ کی سعی، پھر منا مزدلفہ عرفات جائیں گے۔ تصور میں ان کو دیکھ رہا تھا، جا رہے ہیں لوگ، جاتے جاتے جاتے، اس زمانے میں سڑکیں نہیں تھی، دھول اڑنی شروع ہوئی، دھول آ گئی، وہ لوگ نظر آنے سے بند ہو گئے۔ فرماتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں بھی جاتا دیکھتا۔ فرماتے میں نے آنکھیں صاف کرنے کے لیے جب ہاتھ پھیرا آنکھوں پر، آنکھیں کھولی تو سامنے غبار اور دھول نہیں، سامنے کعبہ تھا، میرے سامنے کعبہ تھا۔ اللہ نے فرمایا تو عبد القادر، میں القادر، بندہ ہے میرا، تو پیارا ہے، تو نے خواہش کی، ماں نے نہیں آنے دیا، تو اے عبد القادر میں القادر ہوں، تجھے وہیں اپنا گھر دکھا دیتا ہوں۔ فرماتے میں نے وہیں دیکھا۔ اب یہاں پھر ایک بات، دکھانے والا کون ہے؟ دکھا سکتا ہے یا نہیں؟ اونچی دکھا سکتا۔ ایک یہ وقت ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے چاہا میں جاؤں، حج کروں، کعبے کا طواف کروں۔ جس وقت آپ غوثیت کے مقام پر فائز ہوئے
اور اللہ کے حکم سے اعلان کیا میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، پھر شان کیا تھی؟ کعبہ آپ کے حجرے کا طواف کرتا تھا۔ خود فرمایا ان کا اپنا فرمان کہ کعبہ میرے حجرے کا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نے اردو میں بڑی پیاری منقبت لکھی ہے۔ اعلی حضرت نے غوث پاک کی شان میں بڑی پیاری منقبت فرماتے ہیں، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، اور تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ غوث کے معنی بتا چکا، غیث بارش کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے کرم کی وہ بارش ہیں کہ باقی بارشیں آپ کی پیاسی ہیں۔ فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے سنیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ وہیں اپنے علاقے میں پڑھ رہے ہیں، استاد نے پڑھانے کے بعد کہا جتنا مجھے آتا تھا پڑھا دیا، تمہاری طلب زیادہ ہے، میرے پاس اس سے زیادہ۔ مرکز ہے بغداد علوم و فنون کا، وہاں جاؤ اور وہاں جا کر باقی علم حاصل کرو۔ اماں کے پاس آئے، اماں جی استاد ایسا کہہ رہے ہیں، فرمایا جاؤ، میں تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گی، دین کا علم حاصل کرنا تیاری کرو۔ ماں نے کرتا سیا، 80 دینار ان کے پاس تھے، 40 دوسرے کے لیے رکھ لیے، 40 ان کے کرتے میں سی دیے، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ تیاری کی ماں نے، جاتے ہوئے ایک وعدہ لیا۔ کیا لیا؟ سناؤں؟ سنیں گے؟ اللہ بیٹا جب جا رہے ہو تو اب یہ میری تمہاری آخری ملاقات، اب دھیان میری طرف نہ دینا، پڑھائی کی طرف دینا۔ اب ہماری تمہاری ملاقات حشر میں ہوگی، مجھ سے وعدہ کرو سچ بولو۔ کیا وعدہ کرو؟ سچ بولو۔ ایک وعدہ لیتی ہوں، سچ بولنا۔ بیٹا قیامت کے دن میرا سر شرم سے نہ جھکے، وعدہ کرو مجھ سے ہر حال میں سچ بولو گے۔ وعدہ کر لیا، ماں نے رخصت کر دیا۔ پہلا موقع ہی آ گیا، ڈاکو پڑ گئے قافلے کو، قزاق، ان کا گزارا ہی اس پر، لوگوں کو لوٹو۔ پہلے یہ ڈاکو کرتے تھے، اب حکومتیں یہ کام کرتی ہیں، اب یہ باقاعدہ سرکاری پیشہ ہو گیا، حکومتوں کا کام ہو گیا۔ ایک ڈاکو آپ کے پاس بھی آیا، دیکھا کوئی سامان نہیں ہے، سادہ سا لباس ہے، نئی نئی داڑھی نکل رہی ہے، چہرہ بڑا پیارا ہے، کچھ ہے تمہارے پاس؟ فرمایا ہاں۔ کیا ہے؟ 40 دینار ہیں سونے کے۔ اس نے کہا ہم لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، یہ مجھے بنا رہا ہے، اگر 40 دینار ہوتے تو یہ حال ہوتا، کوئی کپڑے شپڑے اچھے پہنے ہوتے، ڈھنگ کے کوئی سامان ہوتا۔ وہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ قافلے میں چیخو پکار،
رونا دھونا، لوگ لٹ گئے تھے۔ ڈاکوؤں کا سردار تھا احمد بدوی، مسلمان تھا، راستہ بھٹک گیا تھا، اس کے پاس جا کر سب نے سامان رکھ دیا۔ 59 اس کے چیلے تھے، 60واں وہ تھا، 60 ڈاکو ٹوٹل۔ کیوں بھائی کوئی بچ تو نہیں گیا؟ نہیں جی سب کو لوٹ لیا۔ وہ ایک کہنے لگا ایک لڑکا سا ہے، میں نے اس سے پوچھا کچھ ہے؟ کہنے لگا ہاں ہے، لگتا نہیں ہے، کہہ رہا ہے 40 دینار ہے، ایسے ہی مذاق کر رہا ہے۔ اس نے کہا کس کی جرت ہم سے مذاق کرے، لاؤ۔ وہ آیا، ڈھونڈ کے آپ کو لے گیا۔ اور ڈاکوؤں کے سردار نے بھی بڑے چہرے دیکھے تھے، مگر ایسا چہرے پہ نورانیت بتا رہی تھی کہ یہ عام چہرہ۔ کیا نام ہے؟ عبد القادر۔ کہاں سے آئے ہو؟ جیلان سے۔ کہاں جا رہے ہو؟ بغداد جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ کیا ہے تمہارے پاس؟ 40 دینار ہے۔ اس نے بھی دیکھا، کہہ رہا ہے کہاں ہے؟ میری ماں نے میرے کرتے میں سی دیے۔ مگر ٹانکے کھولو، ٹانکے کھولے گئے، 40 دینار آ گئے سامنے۔ ڈاکوؤں نے لے جا کے سردار کے سامنے رکھ دیے۔ وہ کبھی دیناروں کو دیکھ رہا، کبھی غوث پاک کو دیکھ رہا۔ اے عبد القادر، تم ان کو چھپا سکتے تھے، ہمیں پتہ بھی نہ چلتا، تم نے چھپایا کیوں نہیں؟ فرمایا چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا، اور میں ماں سے وعدہ کر کے چلا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ماں نے وعدہ لیا ہے ہر حال میں سچ بولنے کا۔ بات نکلی تھی اللہ والے کے منہ سے، جا کر ٹھیک اس کے دل پر لگی۔ ہم بھی بولتے ہیں، ہماری باتوں کا اثر نہیں، مگر وہ کس کے منہ سے نکلی تھی؟ مولانا روم فرماتے ہیں گفتائے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ اور ان کے منہ پر خدا بولتا ہے، منہ اللہ والے کا ہوتا ہے، بولنے والا خدا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کی زبان میں بن جاتا ہوں۔ سیدھا جا کے اس کے دل پر لگی۔ کہاں لگی؟ منہ کی مثال سمجھائیے نا آپ کو۔ 2 قسم کی نالیاں ہوتی ہیں، ایک بندوق کی نالی ہے، ایک حقے کی نالی ہے۔ جو بندوق کی گولی ہے حقے کی نالی سے گزارے اثر ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں، ہوگا اثر؟ نہیں۔ بس ہمارے منہ حقے کی نالیاں، اللہ والے کے منہ جو ہے بندوق سیدھی جا کے لگتی ہے۔ پاک صاف ہوتے ہیں نا، ہمارے تو منہ پہ گالیاں، جھوٹ۔ کہنے لگا عبد القادر تو ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں بھولا، اور میں رب سے کیے ہوئے وعدے کو بھولا ہوا ہوں۔ بس وقت آ گیا تھا، غوث پاک سے کوئی ملے اور انقلاب نہ آئے۔ اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، میرے لیے دعا کر، اللہ میرے گزشتہ کے گناہ معاف کرے، آئندہ میں ڈاکے سے توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا دعا بعد میں کروں گا، پہلے لوگوں کا سامان واپس کر۔ اس نے حکم دیا سب کا سامان واپس کرو، آپ کے پاس آیا پھر دعا کرو۔ وہ باقی 59 کہنے لگے اس اکیلے کے لیے دعا نہ کرنا، ہم بھی توبہ کرتے۔ آپ نے دعا فرمائی، وہ دعا سے پہلے سارے ڈاکو تھے، آپ نے دعا کی، سارے ولی بن گئے۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی۔ میرے حضرت صاحب قبلہ کرما والوں کے پاس ایک شخص آیا۔ حضرت صاحب آخری 2-3 برس زیادہ طبیعت ناساز، لیٹے رہتے تھے چارپائی پہ، نماز کے وقت بیٹھ جاتے پھر لیٹ جاتے، ضعف آ گیا تھا جسم میں۔ ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا میں نے فلانے پیر صاحب کو دیکھا، فلانے پیر صاحب کو، جتنی گدیاں مشہور ہیں نا، او جی پاک پتن شریف والوں کو دیکھا، توسے شریف والوں کو دیکھا، سیال شریف والوں کو، اس طرح فلاں پیر صاحب کو دیکھا، فلاں پیر صاحب کو، فلاں بیان کرتا رہا۔
حضرت صاحب کو ایک دم جلال آ گیا، اٹھ کے بیٹھے، فرمایا تو نے اتنوں کو دیکھا، یہ بتا تجھے کسی نے دیکھا؟ تو نے تو بہت سو کو دیکھا، تجھے کسی نے دیکھا؟ تجھے ایک دیکھ لیتا تیری دنیا بدل جاتی۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بڑا مشہور واقعہ، کئی کتابوں میں نے پڑھا۔ ایک علاقے میں بارش نہیں ہوتی تھی، لوگوں نے دعا کی، نماز استسقاء پڑھی، توبہ استغفار، کئی دن تک دعائیں کرتے رہے، بارش۔ ایک سادہ سا بندہ اللہ والا آیا، اس نے کہا یا اللہ میری آنکھوں کی برکت سے بارش برسا دے، میری آنکھوں کی برکت سے۔ سب کی آنکھیں کس نے بنائی ہیں؟ اس کی کس نے بنائی تھی؟ میں نے کہا دونوں رخ پیش کرنے ہیں نا۔ اس نے کہا یا اللہ میری آنکھوں کی برکت سے بارش برسا دے۔ ادھر دعا کی، ادھر بارش شروع ہو گئی، ایک دم گھٹائیں آئیں اور بارش شروع۔ لوگ حیران، اور میں اتنے دن ہو گئے دعائیں کر رہے ہیں نہیں ہوئی، اس نے ابھی دعا کی اور بارش شروع ہو گئی۔ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، تیری آنکھوں میں کیا کمال ہے؟ اس بندے نے جو جواب دیا وہی آپ کو سنانا ہے۔ اس نے کہا میں نے ان آنکھوں سے ایک مرتبہ اللہ کے ولی حضرت با یزید بستامی کو دیکھا ہے۔ کوئی تمہیں دیکھ لے یا تم کسی کو محبت سے دیکھ لو، ایک ہوتا ہے پرکھنے کے لیے دیکھنا، ایک ہوتا ہے عقیدت سے۔ میں نے اللہ والے کو دیکھا ہے تو وہ برکت والے، ان کے دیکھنے کا اثر میری آنکھوں میں، اس لیے آنکھوں کا واسطہ دیا۔ اور جب اللہ کے ولی کو دیکھنے کا واسطہ دے اور وہ قبول ہو تو جس نے نبی کو دیکھا ہے، اور اس نبی کو سوچو جس نے خدا کو دیکھا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ کیا اس کو مذاق سمجھتے ہیں؟ جنہوں نے محبت سے اللہ کے ولی کو دیکھا وہ آنکھیں سڑتی نہیں، وہ سڑتی۔ عقیدت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم کی برکت سے لوگوں کو سامان بھی مل گیا، قافلہ بھی۔ بغداد پہنچے، علم حاصل کرنا شروع کیا، جس استاد سے پڑھا جتنا ان کو آتا تھا سارا پڑھا دیا، اور پڑھانے کے بعد کہا اب میری گدی پہ بیٹھ کے تم پڑھاؤ۔ اب تم پڑھاؤ۔ حضرت ابو سعید مبارک ان کا نام ہے، غوث اعظم کے پیر و مرشد بھی ہیں، استاد بھی ہیں۔ اپنی گدی پہ بٹھایا، پھر غوث پاک نے پڑھانا شروع کیا۔ شان یہ تھی کہ علماء، بڑے بڑے علماء جن مسئلوں میں اٹکتے تھے آپ وہ بیان کرتے تھے۔ اللہ نے علم کے لحاظ سے بھی بڑی شان عطا کی۔